انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی معلومات کے لیے اور آپ کی رہبری کے لیے مختلف بیماریوں کے مسائل پیش کرتی ہے اور کچھ مریضوں کے بارے میں بھی اور ان کے تجربات کے بارے میں بھی مضامین آپ کی خدمت پیش کیے جاتے ہیں، تو آپ کو یعنی کہ کسی بیماری کے بارے میں بہتر طریقے سے معلومات ہو سکیں کہ اس کے کیا کیا مسائل ہوتے ہیں۔ ہیپیٹائٹس سی کے بارے میں ہم آپ کو کچھ بتانا چاہیں گے کہ اس میں علاج کی تاخیر سے زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ سلطان محمود پاکستان میں پیدا ہوئے تھے، پھر تلاش معاش میں وہ 1993 میں برطانیہ کے شہر بیڈفورڈ آ گئے۔ وہ شادی شدہ تھے، ان کے 2 بچے بھی بالکل صحت مند تھے، تاہم 2001 میں سلطان محمود خود کو بیمار محسوس کرنے لگے۔ ان کی بیماری کی علامتیں فلو جیسی تھیں، ان کو متلی بھی محسوس ہوتی تھی، ان کا وزن کم ہونے لگا تھا اور پھر انہیں یرقان ہو گیا۔ سلطان نے بتایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہر ہفتے میری صحت کے حوالے سے کوئی نہ کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، جس سے میں کافی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ کئی ماہ تک میرے ٹیسٹ ہوتے رہے اور آخر میں ڈاکٹروں نے مجھے بتایا کہ مجھے ہیپیٹائٹس سی ہے، تو میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، اسے بھی اس بیماری کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، نہ ہی ہمیں یہ معلوم تھا کہ اگر میرا علاج نہ ہوا تو میں مر جاؤں گا۔ سلمان موریہ بیڈفورڈ ٹیچنگ ہاسپٹل NHS فاؤنڈیشن ٹرسٹ میں امراض جگر کے کنسلٹنٹ ہیں۔ انہوں نے اندازہ لگایا ہے کہ جنوب ایشیا کے ملکوں میں پیدا ہونے والے 2/3 افراد جو اس وقت بیڈفورڈ میں رہائش پذیر ہیں اس بات سے بالکل بے خبر ہیں کہ انہیں ہیپیٹائٹس سی ہے۔ فی الحال بیڈفورڈ میں ایسے لوگوں کی تعداد لگ بھگ 2000 ہے۔ انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ برطانیہ کے دیگر شہروں میں بھی ایشیائی افراد کی بڑی تعداد اس بیماری سے بے خبر ہے اور اس بیماری سے بے خبر رہتے ہوئے اپنے روزمرہ کے معمولات انجام دے رہی ہے۔ ڈاکٹر موریہ نے بتایا کہ ہیپیٹائٹس سی ایک بہت ہی سنگین نوعیت کی بیماری ہے۔ یہ جگر پر حملہ آور ہوتی ہے، جس سے جگر پر ورم آ جاتا ہے، جسے سروسس کہتے ہیں۔ جگر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور جگر کا کینسر مریض کی جان لے لیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ برطانوی طبی حکام کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بیڈفورڈ، لندن، کیمبرج میں ایک پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا جائے تاکہ اس بیماری کے حوالے سے خطرناک علاقوں مثلا پاکستان، بھارت، افریقی ملکوں سے آئے ہوئے افراد کی اسکریننگ کی جا سکے۔ یہ ایک اچھا اقدام ہوگا کیونکہ اس کے ذریعے ہم لوگوں کو سنگین بیماری سے بچا سکیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ اس بیماری کو جتنا ٹالنے کی کوشش کی جائے اس کا علاج اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کے بارے میں یقین سے کہا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس بیماری کے سلسلے میں کامیابی کی شرح فی الحال 60 to 70% ہے۔ سلطان محمود کو ہیپیٹائٹس سی کے وائرس سے مکمل طور پر پاک ہونے کے لیے 48 ہفتوں پر مشتمل دواؤں کا کورس پورا کرنا پڑا۔ سلطان نے بتایا کہ مجھے روزانہ 6 گولیاں کھانی پڑتی تھیں، اس کے علاوہ ہر ہفتے مجھے انجیکشن لگائے جاتے تھے۔ یہ سارا عرصہ میرے لیے درد سے بھرپور تھا۔ اگر میری بیوی میری ہمت نہ بندھاتی تو شاید میں جانباز نہ ہو پاتا۔ سلطان کی بیوی شکیلہ نے بتایا کہ اتنی تیز دواؤں کی وجہ سے میرے شوہر کو اس کے مضر ضمنی اثرات بھی جھیلنے پڑے۔ گولیاں کھانے کے بعد ان کو بخار چڑھ جاتا تھا، وہ مسلسل بیمار رہتے تھے، ان کی بھوک اڑ گئی تھی، بال جھڑنے لگے تھے، جس جگہ انجیکشن کی سوئی پیوست کی جاتی تھی وہاں کی جلد بالکل سیاہ پڑ گئی تھی، جیسے جل گئی ہو۔ سلطان محمود بالآخر ہیپیٹائٹس سی کے خلاف اپنی جنگ میں کامیاب ہو گئے۔
ان کے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ پوری طرح صحت یاب ہے اور بیماری کے واپس آنے کی کوئی علامت موجود نہیں۔ تاہم بات یہ نہیں کہ برطانیہ میں صرف وہی لوگ ہیپاٹائٹس کے خطرے سے دوچار ہیں جو جنوبی ایشیا یا افریقہ میں پیدا ہوئے۔ بیڈ فورڈ کی ایک اور رہائشی سوما خان حال ہی میں پاکستان میں چھٹیاں گزار کر برطانیہ لوٹی ہیں۔ پاکستان میں وہ بیمار پڑ گئی تھیں۔ وہاں ایک ڈاکٹر نے دوران علاج ان کو ایک انجیکشن لگایا تھا۔ اب انہیں یہ فکر ہے کہ انہیں جو انجیکشن لگایا گیا تھا اس کی سوئی غالباً مناسب طور پر جراثیم سے پاک اسٹرلائزڈ نہیں تھی۔ سوما نے اپنا تجربہ بتاتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں اگر کوئی بیمار پڑ جاتا ہے یا پڑ جائے تو ڈاکٹر پہلا کام انجیکشن لگانا ہوتا ہے انجیکشن لگانا ہوتا ہے۔ اگر آپ اسپتال کے ایمرجنسی میں پہنچ گئے تو ڈاکٹر کی آمد سے پہلے ہی طبی عملہ کینولا لگا کر ڈرپ چڑھانا شروع کر دیتا ہے، خواہ اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو۔ مجھے جو انجیکشن لگایا گیا اس کی سوئی براہ راست جلد میں داخل نہیں کی گئی، بلکہ مقامی روایت کے تحت کپڑے کے اوپر سے ہی سوئی اندر گزار دی گئی۔ چند گھنٹے گزرنے کے بعد مجھے اس کا خیال آیا اور میں چیخ اٹھی، او خدایا، یہ میں نے کیا کروا لیا۔ سما خان یہ جانتی تھیں کہ ہیپاٹائٹس سی کے وائرس سرنج کی سوئی سے بھی منتقل ہو سکتے ہیں اور اس بارے میں تذبذب کا شکار ہیں کہ ڈاکٹر کی سرنج اسٹرلائز تھی یا نہیں۔ اس لیے برطانیہ واپس آتے ہی پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ اپنے خون کا لیبارٹری ٹیسٹ کروایا اور اب وہ بڑی بے چینی سے اس کے نتائج کا انتظار کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں گی، لیکن حتمی طور پر اس وقت کچھ کہنا ممکن نہیں۔ ڈاکٹر سلمان موریہ کہتے ہیں کہ خون کے ایک سادہ ٹیسٹ سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ جسم میں ہیپاٹائٹس سی کے وائرس ہیں یا نہیں۔ جنوبی ایشیا کے باشندوں کو اپنے ڈاکٹر سے مشورے سے یہ ٹیسٹ کروا لینا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ ہیپاٹائٹس سی کے وائرس جسم میں 20 سے 30 سال تک موجود رہتے ہیں اور حامل شخص کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا، لیکن اتنا طویل عرصے گزر جانے کے بعد اچانک اس انفیکشن کی انتہائی سنگین علامتیں ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں۔ ہمارے لیے یہ بات بڑی تکلیف دہ ہے کہ کلینکس میں جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والے ان افراد کی بڑی تعداد علاج کے لیے پہنچ رہی ہے جو ہیپاٹائٹس سی کے آخری مرحلے میں ہیں۔ اگر اس بیماری کی وجہ سے ایک بار جگر کے زخم خراب ہو جائیں تو پھر یا تو مریض کو جگر کی پیوند کاری کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، یا اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر جگر کا سرطان مقدر ہو سکتا ہے۔ ان صورتوں میں ہم مریضوں کی بہت زیادہ مدد کرنے کے قابل نہیں ہوتے، لیکن اگر ڈائگنوسس یا تشخیص بروقت ہو جائے تو مریض کی جان بچانے کے امکانات روشن ہوتے ہیں۔